बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के हवाले से क्या इदारे एक्शन में आ चुके हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और इस हवाले से भी बात करेंगे कि अगर मरियम नवाज़ वापस जेल चली जाती हैं और मरियम नवाज़ को जेल भेज दिया जाता है तो फिर अपोजिशन जमातों की तहरीक का क्या होगा। आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि लंदन में बैठकर एक और इश्तिहारी मुल्ज़िम की जानिब से पाकिस्तान के ISI के DG पर एक बार फिर संगीन इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो CCP लाहौर उमर शेख हैं उनके हवाले से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उनको जबरी रुखसती पर घर भेज दिया गया। लेकिन इस मामले में और इस खबर में कितनी सदाकत है, इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातें बुग़्ज़ इमरान में आकर और पाक फ़ौज के बुग़्ज़ में आकर इस कदर हवास बख्त हो चुकी हैं, इस कदर अंधेपन का शिकार हो चुकी हैं कि कोई भी इशू होता है, कोई भी मामला होता है, उसका सीधा सीधा जो इल्ज़ाम है वो या तो ISI पर लगा दिया जाता है या फिर उसका जो इल्ज़ाम है वो पाक फ़ौज पर लगा दिया जाता है। लेकिन इस हवाले से आपने देखा कि जब से APC हुई है 20 सितंबर 2020 से, और उसके बाद आप देखें जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने वर्कर कन्वेंशन की है और उसके बाद जो एहतजाजी तहरीक जो शुरू हुई है अपोजिशन जमातों की जलसे हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो अपोजिशन जमातों का जो बयानिया है वो बयानिया हुकूमत मुखालिफ कम है, लेकिन पाकिस्तान के रियासती इदारों के मुखालिफ जो बयानिया है वो ज़्यादा जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। इस हवाले से आपने देखा कि गुजरांवाला में खिताब हुआ नवाज शरीफ का, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब पर इल्ज़ामात की भरमार की, DG ISI जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, अगर उनकी कोई गिरफ्तारी होती है, किसी शख्स की अगर कोई ज़मानत मनसूख होती है तो फिर उसका जो इल्ज़ाम है वो सीधा सीधा पाकिस्तान के रियासती इदारों पर लगाया जा रहा है। आपने देखा कि कराची में जो वाक़या पेश आया कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से, और कैप्टन सफदर ने मज़ार कैद में जाकर उन्होंने जिस तरीके से नारेबाजी की और जिस तरीके से उन्होंने मज़ार की तौहीन की, तो उसके रद्द अमल में आवाम की जानिब से जो एक गम और गुस्से का इजहार किया गया, फिर एक FIR भी कटवाई गई और जिसके नतीजे में सिंध पुलिस जो है वो एक्शन में आई और उस सिंध पुलिस ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की। लेकिन उसका जो मलबा है वो भी सीधा सीधा सिंध रेंजर पर डाला गया, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर डाला गया। लेकिन जो मामला है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो अपोजिशन जमातें हैं वो एहतजाजी तहरीक का जो उनका बयानिया है, हुकूमत मुखालिफ बयानिया, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को हिट करने की कोशिश की जा रही है। असल मकसद ये है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय मीडिया जो है वो डंके बजा रहा है, किस तरीके से भारतीय मीडिया खुश हो रहा है, वो जश्न मना रहा है, और वो वहाँ का जो मीडिया है वो पाकिस्तान की आर्मी को ट्रोल करने के लिए किस तरीके से वो सुपर लीडर लगवा रहा है, वो बहुत कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से वो अपना एजेंडा जो है वो दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका जो टारगेट है वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं। एक जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा जाता है कि जी फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आर्मी चीफ को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही बिलावल जरदारी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं, DG ISI से मुतालबा करते हैं कि कराची वाक़े की तहकीकात करवाई जाए। लेकिन अपोजिशन जमातें बिलावल जरदारी से ये नहीं पूछती कि आपको जो डिमांड आप कर रहे हैं आर्मी चीफ से और DG ISI से, ये तो हमारा बयानिया नहीं है, आप वज़ीर आज़म इमरान खान से ये डिमांड करें, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की जाती। बहरहाल ये एक पाकिस्तान में जो सियासी गहमा गहमी है ये जारी है, सियासी कशमकश जो है। लेकिन उसके साथ साथ अब कुछ खबरें ये आ रही हैं, अबसार आलम ने एक ट्वीट किया है और आपको पता है कि अबसार आलम की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है और किस तरीके से वो लाहौर से लेकर गुजरांवाला में मरियम नवाज़ की गाड़ी में बैठकर वो मरियम नवाज़ की जो पीछे वाली सीट है उस पर बैठकर वो गुजरांवाला पहुंचे। लेकिन उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के हवाले से नैब अब एक्शन में आ चुकी है, नैब ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस हवाले से चेयरमैन नैब जवेद इकबाल ने DG ऑपरेशन ज़हीर शाह को खुद ड्राफ्ट तैयार करवाना के लिए उन्होंने ये सारी हिकमत अमली तैयार की है और ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है ये चेयरमैन नैब ने खुद तैयार करवाया है। और इस हवाले से जो अब अहकामात हैं
وہ اب جاری کر دیے گئے ہیں کہ مریم نواز کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کروائی جائے، اس کو واپس جیل بھیجا جائے، اور یہاں پر وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہی ہیں، پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملے کر رہی ہیں۔ تو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ابصار عالم کی جانب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے ڈی جی آپریشنز کو خود یہ ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کروایا ہے۔ اب مندازل گئے کہ ابصار عالم ٹویٹ کرتی ہیں، لیکن ایک لندن میں بیٹھ کر جو اشتہاری ملزم ہے وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے جو اس کے اوپر جو خود مقدمات ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، منی ٹریل کا جواب دینے کے لیے وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن لندن میں بیٹھ کر وہ پاکستان کے ISI کے ڈی جی پر وہ سنگین الزام لگا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ اسی ٹویٹ کو ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ جنرل فیض آپ کو کیا ضرورت تھی چیئرمین نیب کو مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کی ڈکٹیشن دینے کی؟ آپ کے پاس کس قانون، کس ادارے کی پرواہ آپ کو باقی ہے؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ ایسے کاموں سے پاک فوج جیسا مقدس ادارہ کتنی جو ہے وہ ایک پریشانی اٹھا رہا ہے، کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ ایک ادارے کی توہین ہو رہی ہے، اور آپ جیلیں بھر سکتے ہیں مگر جو تحریک چل پڑی ہے اس کو آپ کچل نہیں سکتے۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ایک اشتہاری کی جانب سے، ایک ملزم کی جانب سے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ اب پاکستان کے جو ایک ریاستی ادارے ہیں ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی جانب سے آفیشیل، یعنی کہ نیب کے ادارے کی جانب سے نہ اس قسم کی کوئی ٹویٹ سامنے آئی ہے، نہ اس قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے، کہ نہ اس قسم کا کوئی ان کی جانب سے خبر سامنے ہے کہ مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کے لیے جو ہے ریاست جو ہے وہ ایکشن میں آ چکی ہے۔ لیکن یہ ابصار عالم ٹویٹ کرتے ہیں اور اسی ٹویٹ کے جواب میں ایک ملزم اور ایک اشتہاری لندن میں بیٹھ کر اس کو پھر ڈی جی ISI پر سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال آپ کو اس خبر کی حقیقت تو پتہ چل چکی ہوگی کہ خبر دینے والا کون ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگانے والا کون ہے، لیکن بھارت کو خوش کرنے کے لیے اور دشمن ممالک کو خوش کرنے کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے یہ اپنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب ایسی صورتحال میں اگر مریم نواز کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے، اس کو واپس جیل بھیجا جاتا ہے، جو کہ اس کو جیل بھیجنا بھی چاہیے، جو کہ ایک ضمانت پر ہیں لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں اب ایکٹیو ہو چکی ہیں، ایک سیاسی جلسے کیے جا رہے ہیں، اداروں کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں اور اداروں پر الزامات کی بھرمار کی جا رہی ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال میں مریم نواز گرفتار ہو جاتی ہیں تو پھر اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کو ایک شدید ترین دھچکا لگ سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی تحریک جو ہے پہلے بھی وہ نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ اس کو لے کر چلنا نہیں چاہتی، عوام جو ہے اس بیانیے کے ساتھ جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ آپ جب پاک فوج کے خلاف عوام کو اکسائیں گے، عوام کو بغاوت پر آمادہ کریں گے تو پاک فوج کے خلاف جو عوام ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی۔ عوام کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ملک کی حفاظت کون کر رہا ہے، ملک کے چپے چپے کی حفاظت کون کر رہا ہے اور پاکستان کو لوٹ کون رہا ہے۔ بہرحال اپوزیشن جماعتوں میں اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف پہلے گرفتار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحب بھی اگر گرفتار ہو جاتی ہیں تو اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کو شدید ترین دھچکا لگ سکتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کو جو ہیں وہ بیک فوٹ پر جا سکتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر مریم نواز گرفتار ہو جاتی ہیں تو بلاول زرداری اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ادارے کیا ایکشن میں آتی ہیں، لیکن ایک اشتہاری کی جانب سے ڈی جی ISI پر الزام لگانا ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آنے کو آپ تیار نہیں ہیں، لیکن آپ پاکستان کے ریاستی اداروں پر آپ حملے کر رہے ہیں۔ تو اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ CCP لاہور عمر شیخ کے حوالے سے ایک ادھیر راجہ نے یہ ٹویٹ کیا کہ اس کو حکومت پنجاب نے ان کو جبری رخصتی پر گھر بھیج دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ CCP لاہور کے حوالے سے پہلے بھی جو خبریں ہیں وہ بہت زیادہ گردش کاری تھیں، ہمیشہ جب سے وہ لاہور میں ان کو لگایا گیا ہے تو اس کے بعد CCP لاہور عمر شیخ مسلسل خبروں میں نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک دو روز خبر ایک آڈیو سامنے ہے جس میں ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور اب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس عورت نے CCP لاہور عمر شیخ کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں ایک ٹویٹ کیا ادھیر راجہ نے جس میں انہوں نے کہا کہ CCP لاہور عمر شیخ کو پنجاب حکومت نے جبری رخصتی پر گھر بھیج دیا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جو اظہر مشوانی صاحب ہیں، فوکل پرسن ہے CM پنجاب کے ڈیجیٹل میڈیا کے، انہوں نے اس خبر کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو پولیس ذرائع سے یہ میں نے معلوم کیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ 3 دن کی رخصتی پر گھر گئے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہیں۔ ایسی خبر جو ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ بالکل غلط اور ایک فیک خبر ہے کہ CCP لاہور عمر شیخ جو ہیں
ان کو پنجاب حکومت نے جبری رخصتی پر بھیج دیا ہے۔ ایک جانب حکومت پاکستان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک جاری ہے، لیکن دوسری جانب مسلسل جھوٹی اور بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کا آپ کو ایک بازار بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ایسا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ملبہ سارا جو ہے وہ عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ عمر شیخ کا لاہور میں لگائے جانے اس کے حوالے سے پہلے بھی اپوزیشن جماعتوں کو شدید ترین تفوضات ہیں، اور پھر جس طریقے سے ایک مافیا کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ایک مافیا کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب ایک سیسی بل اور عمر شیخ کے حوالے سے بھی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اظہر مشوانی نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ 3 دن کے لیے گھر گئے ہیں، لیکن ان کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر گئے ہیں۔ تو بہرحال سیاسی گہمہ گہمی جاری ہے، سیاسی کشمکش جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوتی رہیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔